بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں حکم یہ دیا گیا تھا مکے کے اندر کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، یعنی کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فی الوقت صبر کے ساتھ چلو، کیونکہ ٹیم بڑی مختصر تھی، اگر وہ ایکٹیو ریزسٹنس کرتے تو یہ خطرہ تھا کہ کافر مٹھی بھر مسلمانوں کو ختم کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وحی خفی کے ذریعے یعنی نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ بات پہنچا دی۔ ظاہر قرآن میں کہیں یہ آیت نہیں ہے کہ جہاں پر واضح حکم ہو نبی علیہ السلام کو کہ آپ نے کافروں کے خلاف پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے۔ یہاں اس چیز کا ذکر آیا کہ ہم نے یہ حکم دیا تھا۔ وہ کہاں دیا تھا؟ وہ نبی علیہ السلام کو وحی خفی کے ذریعے۔ یہ آیت بھی ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام پہ وحی جلی کے علاوہ بھی وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی آپ علیہ السلام کے دل کے اوپر، ورنہ تو قرآن میں کوئی آیت ایسی ہونی چاہیے تھی جس میں یہ آیت میں موجود ہوتا کہ اے مسلمانوں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، کافروں کے خلاف فی الوقت ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور یہ بھی حکم تھا کہ نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جب مکی دور میں بات ہو رہی ہے نا نماز کو قائم کرنے کی، تو اس سے مراد صرف ایک رات کی نماز ہوتی تھی۔ 5 وقتہ نمازوں کا شیڈیول جو ہے وہ مکی دور کے اندر نہیں تھا۔ بالکل مکی دور کے اینڈ پہ جا کے واقعہ معراج ہوا ہے جس میں 5 نمازیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اور جب اب ان پر قتال فرض کیا گیا ہے، یہ جہاد کی بات نہیں ہو رہی، قتال کی ہو رہی ہے۔ قتال ہوتا ہے آرمڈ کنفلکٹ، جہاد بالسیف کو کہتے ہیں قتال۔ جہاد تو آپ اپنے نفس کے خلاف بھی جو چلتے ہیں وہ بھی جہاد ہے۔ قرآن میں تو کہا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرے۔ تو قرآن کے ذریعے جہاد کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلنا، طاغوت کے خلاف چلنا، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، قرآن کی تبلیغ کرنا، یہ سب جہاد ہے۔ لیکن اسی میں ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، وہ ہے قتال، یعنی آپ میدان جنگ میں بھی اپنے دین کی حقانیت کے لیے اتر آئیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی آپ سٹیک پہ لگا دیں، اسے کہتے ہیں قتال۔ تو یہاں پہ قتال کا لفظ ہے۔ تو تمہیں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، کیونکہ اللہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا نا، بندے تو سامنے نظر آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اے رب ہمارے ہم پہ تو نے قتال کیوں فرض کر دیا، کیوں نہ ہمیں تو نے مہلت دے دی تھوڑی دیر تک کے لیے، یعنی اتنی بھی کون سی جلدی ہے؟ ٹھیک ہے کوئی آگے معاملات سیدھے ہوں، پہلے جوش اور بعد میں وہی لوگ جو جوش دلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ذرا کوئی صاحب نہ ٹرو جی، اتنی بھی کوئی ڈیڑھی جلدی ہے؟ تو لوگ تو کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں پر بھی ہو موت تمہیں آ کر رہے گی،
چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی تمہیں آ جائے گی. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یعنی دنیاوی طور پہ کوئی شخص مضبوط قلعے میں آ جائے کہ مجھے کو مارنے کے لیے اندر نہیں آئے گا، سر باہر سے تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے. ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، کینسر، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. باہر کی ٹریفک کو تو کسی حد تک آپ مینج کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر چل رہا ہے وہ تو اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ ذرا سی بھی آپ کی صرف جو سیلز کی خلیوں کی ڈسٹریبیوشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے کینسر بن جاتا ہے. اس کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے؟ کتنی ینگ ڈیتھس آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں. 25 سال کا لڑکا تھا جی، 30 سال کا لڑکا تھا جی، ہارٹ فیلئر سے مر گیا جی. یہ بھی جو عفنان بھائی بتا رہے تھے ان کے دوست، سیری کر کے سوئے ہیں، اٹھے ہی نہیں ہے، 27-28 سال عمر ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو ٹائم دیا ہے وہ، لہذا جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایمان والے شخص کے لیے، اس طرح بالکل اس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ جو رات باہر ہے قبر کی وہ اندر نہیں ہے، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. ایک لمحے، قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ہے کہ جب موت آئے گی ایک لمحے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. پھر سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، جب منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ جاؤ، نہ یہ جاتے اور نہ یہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی موت ٹال سکتا ہے؟ تم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اور تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قتال میں نہ جانے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو. اگر تمہاری موت بھی اللہ نے مقدر کی ہوتی تو تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی تھی. کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن ہم نے ان کی لاشیں ایگزیکٹ انہی جگہوں پہ دیکھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہاں پہ لاشیں پڑی ہوں گی. تو وہ اللہ نے ان کا موت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا نا. اور جب انہیں کوئی اچھائی یا بھلائی پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل ہوا جی. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے اگر واقعی یہ یقین ہے تو. لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا انہیں، دین کے راستے میں تکلیفیں تو آئیں گی، وہ کہتے ہیں کہ اے نبی یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، نعوذ باللہ. یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ امتحان کتنی مشکل چیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے بھی پاؤں ڈگمگانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی ہوتا ہے جب کوئی وہ جی جناب اے نہ ہوتا، بس ایڈا تھوڑا مسئلہ ہوا نا تو تھی دیکھتے جناب کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو یہ ہے نا، آپ اس ٹاپک میں یہ ایک دو جملے آپ نہ بولیں تو آپ دیکھیں کچھ نہ جناب جملے یہ سب کچھ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں. ان کو جملوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے، ان کے چندے وابستہ ہیں. وہ تو جب تک ان کی ملت پہ نہیں آئیں گے وہ راضی نہیں ہوں گے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی نہیں ہوتی وہ ہمیں تھوپ رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ. تو پھر وہاں تو اس طرح کے تو کوئی کلپ نہیں بننے چاہیے جس میں میں نے ایک بات ایک انداز میں کی نہیں ہے اور وہ اس کو جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو بے ایمانی پہ اترے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیں ٹیم لیڈر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ آپ کی وجہ سے، نعوذ باللہ. اے نبی فرماؤ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. چاہے کوئی مصیبت ہے، پریشانی، سب اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانی. ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف لوٹ جائیں گے. تو کیا حال ہے اس قوم کا کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے نبی، جو کوئی تمہیں بھلائی بھی آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھی ہے آزمائش کے طور پہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو ہو کے رہنا ہے۔ اور جو کوئی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ روئے سخن ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے ان کے ساتھیوں کو اور مخالفین کو جواب دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی جس کو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کے سبب آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء کے کیس میں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے گناہوں کے سبب آتی ہے، بلکہ ان کو جو تکلیف آتی ہے وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے، اور عام بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی کے لیے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی دکھ، درد یا اندیشہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو تکلیفوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کا کفارہ بناتا ہے عام بندوں کے کیس میں، اور انبیاء کے کیس میں چونکہ انہیں بہت اعلیٰ درجہ دینا ہوتا ہے تو ان کو اس اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے اعلیٰ لیول کی تکلیف دی جاتی ہے۔ حسین ابن علی کو اس آزمائش سے گزار کر جسٹیفائی کیا گیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ورنہ تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ تو نانا کی نسبت کی وجہ سے ٹائٹل مل گیا، تو ایسا نہیں ہے، اس تکلیف سے گزارا گیا۔ اور ہم نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے۔ یہ کافر آپ کی دعوت حق قبول نہ بھی کریں تب بھی اللہ کافی ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے، اور اللہ کی تائید کی وجہ سے ان قریب آپ کا غلبہ ہو جائے گا، اور لوگوں نے دیکھا ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اسپیسیفکلی یہ منافقین سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے نبی علیہ السلام کی شخصی اطاعت بڑی مشکل تھی۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے، حالانکہ وہ ہماری طرح کے سپیشیز میں تو انسان ہے، مرتبے میں تو نہیں ہے، ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کیڑا ان کے دماغ سے نکال رہا ہے کہ رسول کی اطاعت کو عام اطاعت نہ سمجھنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے، اور جو کوئی رخ پھیرے گا تو نبی ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ نے زبردستی ان کو سچائی کی دعوت دینی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ تو واضح کر دیا، جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی وہ روگردانی کرے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں راستہ دکھا دیں گے، ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اپنے تک پہنچنے کی۔ تو اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں یہاں تک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ لیکن یہ اطاعت کسی امیر کی معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اور جو بخاری و مسلم میں متفقن علیہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے، سیدنا علی اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو امیر بنا کر بھیجا ایک لشکر پہ، کسی بات پہ اس امیر کو غصہ آ گیا اپنی جو ماتحت لوگ ہیں ان پر، اور اس نے کہا کہ اس کا علاج اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا آگ کا بہت بڑا الاؤ جلاؤ، اور تم سب کے سب اب اس آگ میں کودو تاکہ میرا یہ غصہ ٹھنڈا ہو، تم نے میری نافرمانی کی ہے، اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور آگ جلوائی تو پھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے دامن کرم میں ہم نے تھاما تھا، پناہ لی تھی، تو پھر ہمیں اسی آگ میں پھینک رہا، ہم اس تیرے حکم کو نہیں مانیں گے۔
اور اتنے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے نا تو پھر کبھی بھی آگ سے نہ نکلتے, جہنم کی آگ تک اس میں رہتے تم, یعنی اس آگ سے اس آگ میں شفٹ ہوتے. اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اللہ کی معصیت میں, اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے.